الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.91 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 91 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 133۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یشأ یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وَقَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرٌ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ان کے معنی ہیں اگر، if، یشا روٹ ورڈ ہے شین یا حمزہ سے، معنی وہ چاہے، he wills، یذہبکم دال ہا با سے ہے، معنی وہ تم کو یہاں سے لے جائے، یعنی فنا کر دے، نیست و نابود کر دے۔ he can remove you، he can take you away، he could destroy you۔ ایھا اے، او، الناسو نین واو سین سے ہے، معنی لوگو، پیپل اور مین کائنڈ۔ ویأتی الف تا یا سے ہے، معنی اور لائے، پیدا کرے، اینڈ برنگ اور اینڈ کریٹ۔ بآخرین الف خا را سے ہے، معنی دوسروں کو، ادرز یا ادر ریس۔ وکانا اور ہے، اینڈ از۔ اللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ، اللہ، علا یعنی پر، اوور، ذالکا یعنی وہ، دیٹ، قدیر، قاف دال را سے روٹ ورڈ ہے، معنی قادر، آل پاورفل یا ایبل۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ ان یشاء یذہبکم اگر وہ چاہے تم کو فنا کر دے، ایھا الناس اے لوگو، ویأتی بآخرین اور تمہاری جگہ دوسروں کو پیدا کر دے، وکان اللہ اور اللہ تو ہے، علی ذالک قدیر اس پر قادر۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اے لوگو اگر وہ چاہے تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو پیدا کر دے، اور اللہ تو ہے اس پر قادر۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ ان یشاء یذہبکم if he wills he could destroy you ایھا الناس O mankind ویأتی بآخرین and create other race وکان اللہ and Allah is علی ذالک قدیر able to do that۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ If he wills he could destroy you O mankind and create other race and Allah is able to do that۔ ریوائز کرتے ہیں ہم کرنٹ آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اے لوگو اگر وہ چاہے تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو پیدا کر دے، اور اللہ تو ہے اس پر قادر۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ آیت کا پہلا حصہ ہے ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگو اگر وہ چاہے تم کو فنا کر دے۔ اللہ تعالیٰ عوام الناس سے مخاطب ہے کہ اگر انسان اللہ سے کفر کرتا ہے تو اس کے وجود کو مٹانے پر اللہ قادر ہے، بلکہ اس کا خاندان، اس کی بستی، اس کا شہر، بلکہ اس کا پورا ملک ان کے کفر کے سبب تباہ و برباد، نیست و نابود، مکمل فنا کر دینے پر وہ قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان یا انسانوں کی نسل کفر کرتی ہے، گناہوں میں ڈوبے رہتی ہے، تو صرف انسان کو نہیں بلکہ اس کی پوری نسل کو مٹانے پر، فنا کرنے پر قادر ہے۔ جس طرح اللہ نے مٹھی بھر چند مومن بندوں کو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کر کے تمام انسانوں کو ایک طوفان عظیم کے سپرد کر دیا تھا، ان کی نسل تک کو مٹا دیا تھا تاکہ ان کی نسل میں بھی کوئی کافر و فاجر پیدا نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں ایک مثال دیتے ہیں کہ سارے انسان جو صفحہ ہستی پر موجود تھے، جو کفر میں مبتلا تھے، ان تمام کو مٹا دیا، اور نوح علیہ السلام پر جو بندے ایمان لائے تھے، حالانکہ وہ بہت تھوڑے تھے لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا، ایک کشتی میں سوار کر دیا۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے کہا اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور نسل بھی جو ہوگی تو فاجر اور کافر ہی ہوگی۔ یعنی نوح علیہ السلام نے دعا کیا کہ کافروں کو پوری طرح مٹا دیا جائے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور تمام کفار کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ طوفان نوح تھمنے کے بعد اللہ نے اس زمین کو پھر سے آباد کر دیا۔ آج ان لوگوں کے لیے اپنے آنسو بہانے والا کوئی نہیں، نہ ہی ان کی زمین پر کوئی آہٹ ہی موجود ہے۔ یعنی ہلاک جو ہوئے ہیں طوفان نوح میں، ان کو یاد کرنے والا بھی آج کوئی نہیں۔ یہ ایک مثال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انسانی نسلوں کو ان کے کفر کے سبب ہلاک کر دیا۔
کسی کے آثار دوسروں کو سبق دینے کے لیے باقی رکھے تو کسی کے آثار بھی مٹا دیے، آج ان کی کوئی بھنک بھی نہیں۔ یعنی صرف نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال نہیں بلکہ اور بھی کئی مثالیں قرآن میں موجود ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ نے نسلوں کو تباہ و برباد کیا، چند کے آثار قائم رکھے تاکہ ہم کو سبق ملے، اور چند کے تو آثار بھی قائم نہیں رکھے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، اور ہم ان سے پہلے کئی جماعتیں ہلاک کر چکے ہیں، کیا تو کسی کی ان میں سے آہٹ پاتا ہے یا ان کی بھنک سنتا ہے؟ یعنی اس طرح سے اللہ نے چند قوموں کو مٹا دیا کہ کوئی بھنک بھی اب نہیں آتی، کوئی آہٹ بھی ہم کو ان کی سنائی نہیں دیتی۔ سورہ یاسین میں بھی اس طرح فرماتے ہیں، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، کیا یہ نہیں دیکھ چکے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئے۔ یعنی انسانوں کی تاریخ میں کئی قوموں کو اللہ نے عذاب سے ہلاک کیا ان کے کفر کے سبب۔ پھر ارشاد فرماتا ہے، یعنی جو آیت انڈر فوکس ہے اس کا دوسرا حصہ ہے وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور تمہاری جگہ دوسروں کو پیدا کر دے اور اللہ تو ہے اس پر قادر۔ یعنی تم کو فنا کر دے تمہارے کفر کے سبب اور کسی دوسری نسل کو پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف اس بات پر قادر نہیں کہ کفار کو صف ہستی سے مٹا دے، بلکہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کی جگہ ایک نئی نسل پیدا کر دے کہ شاید وہ اللہ کی بندگی کریں۔ سورہ ابراہیم آیت 19 میں فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو حق پر بنایا، اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔ یعنی اللہ نے جتنی کائنات بنائی ہیں، جو زمین بنائی، جو آسمان بنایا اور ان کے بھی جو کچھ بنایا، تمام کے تمام حق پر بنایا، ایک خاص مقصد کے لیے بنایا، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ کفر کرنے والی مخلوق کو فنا کر دے اور اس کی جگہ نئی مخلوق لے آئے۔ یعنی جب رب نے زمین اور تمام آسمانوں کو تخلیق کیا، ان کے بیچ جو کچھ ہے اس کو تخلیق کیا، تو ایک مقصد خاص کے لیے تخلیق کیا۔ وہ مقصد یہ ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے، اس کے احکامات پر چلے۔ لیکن جب لوگ بندگی کرنے کے بجائے کفر کرنے لگتے ہیں تو اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ انسانوں کی ایک نسل کو ان کے کفر کے سبب عذاب سے ہلاک کر دے اور اس کی جگہ ایک نئی نسل پیدا کر دے۔ یہ کام تو اللہ کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ دوبارہ کسی انسانی نسل کو پیدا کرنا تو پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں۔ یعنی ایک نسل کو مٹا کر اس کی جگہ ایک نئی نسل پیدا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ انسان کو اپنی بے پناہ طاقت و قوت پر یقین دلا کر اللہ تعالیٰ دراصل چاہتے ہیں کہ انسان اس سے ڈرے، اس کی بندگی کرے، کفر و سرکشی کی زندگی نہ گزارے۔ اسی مقصد سے وہ زمین اور تمام آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ نافرمان انسانوں کو کسی عذاب سے ہلاک کرنا، ان کو فنا کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، بلکہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کی جگہ کوئی نئی نسل کو پیدا کر دے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تو ہے اس پر قادر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔